الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ تمام یوٹیوب پر سننے والوں کو خوش آمدید۔ ہمارا اس وقت موضوع چل رہا ہے فلسطین، یروشلم، مسجد اقصیٰ کے حوالے سے۔ ہم نے 3-4 پارٹ آ چکے ہیں، سن لیے۔ آج ہم یہ سنیں گے کہ اسرائیلیوں کا عقیدہ کیا ہے اور کیا کرنا چاہتے ہیں مسجد اقصیٰ کے ساتھ۔ تو اسرائیلیوں کا، بنی اسرائیل کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ قربانی پیش کرتے تھے گائے کی۔ جب ان کو کوئی مشکل پیش آتی، کوئی حاجت ہوتی، تو ایک گائے ہوتی بنی اسرائیل میں، بے عیب، سرخ رنگ کی، کوئی اور رنگ کا بال نہ ہو، پھر جس کا سورہ بقرہ میں بھی تذکرہ ہے اس گائے کا بنی اسرائیل کی قوم کے پر موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں۔ تو انشاءاللہ وہ اہم واقعہ ہے، وہ ضرور میں عرض کروں گی کہ ختم ہو جائے فلسطین والا ٹاپک، کیونکہ بقرہ کے معنی گائے ہیں۔ اس میں بہت سارے سورہ بقرہ میں واقعات آئے، یہ ایک اہم واقعہ گائے والا بھی آیا ہے۔ تو یہ لوگ گائے کو بہت اہمیت دیتے ہیں بنی اسرائیل۔ اور ایک ہندو قوم تو اس کو اپنا ماتا سمجھتی ہے، اس کو ماں کہتی ہے، اس کو سجاتی ہے، سنوارتی ہے، حتیٰ کہ ہندوستان میں اس کے ذبح پر پابندی ہے۔ مسلمان تو ذبح کرے گا، گوشت حلال ہے، لیکن مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے آپ نے ہماری ماں کو، ماتا جی کو قتل کر دیا۔ ہندوستان میں سخت پابندی ہے۔ تو ابھی ہمارا ذکر چل رہا ہے، تمام ویورز توجہ سے سنیں کہ بنی اسرائیل میں ایسی گائے ہوتی بے عیب، جس کا سورہ بقرہ میں تذکرہ ہے، پھر اس کو ذبح کرتے اپنے تابوت سکینہ کے سامنے بھی، اس کے علاوہ اور مقدس ان کی جو جگہیں ہوتی ہیں وہاں پر۔ پھر ذبح کرنے کے بعد اس گائے کو پورے کھال سمیت، اس کا خون، اس کا گوبر، اس کے جو ہے سینگ، جو بھی چیز ہوتی سب کو جلا کر اس کی راکھ کو پانی میں ملاتے ہیں، پھر اس کو تبرک سمجھتے ہوئے اپنے اوپر ڈالتے ہیں یا دھوتے ہیں، منہ نہاتے ہیں، جو بھی ان کا ہے۔ تو اب انہوں نے توریت میں یہ پڑھا تھا کہ مسیح آنے سے پہلے اپنے آپ کو پاک کرنا۔ مسیحا کو میں نے آپ کو پہلے والے ویلوگ میں بیان میں بتا چکے، اس سے پہلے والے میں، کہ مسیحا یہ لوگ دجال کو کہتے ہیں، کانا دجال جو آئے گا، یہ اس کو مسیحا کہتے ہیں۔ ہمارے لیے وہ فتنہ ہوگا دجال، اس کا تذکرہ ہمیں حدیث سے ملتا ہے۔ ابھی قید ہے، پھر قرب قیامت اس کو کھول دیا جائے گا، وہ یہ خوب اپنے شوبدہ بازیوں کے ساتھ، اپنے جادوگری آلات کے ساتھ آئے گا۔ وہ سب میں اس کی بتا چکے ہوں کہ وہ کیا کیا کرے گا دنیا میں۔ اور کمزور عقیدے کے لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے، اس کو ہی اپنا خدا سمجھیں گے، اور وہ جنت میں ڈالے گا۔ اس کے بعد جنت بھی ہوگی اور دوزخ بھی ہوگی، ہاتھوں میں ہوگی۔ لیکن جس کو وہ لوگ جنت سمجھ رہے ہوں گے وہ حقیقت میں جہنم، اور جس کو لوگ دوزخ سمجھ رہے ہیں وہ حقیقت میں دوزخ ہوگی۔ تو ایمان والے جو ہے وہ دوزخ میں ڈالے گا، لیکن وہ جنت میں ہوں گے، اور بے ایمان جو ہوں گے، جو اس پہ ایمان لائیں گے، ان کو اپنی جنت میں ڈالے گا، لیکن اندر وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ جہنم ہوگی۔ تو اب ان کا عقیدہ ہے کہ اب قرب قیامت ہے آنے والی، اس کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ انشاءاللہ میں قیامت کی نشانیوں میں ساری نشانیاں بتاؤں گی۔ قیامت صغریٰ اور قیامت قرب وسطیٰ کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اب صرف بڑی نشانیاں رہ گئی ہیں، کبریٰ، قیامت کبریٰ کی بڑی نشانیاں، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ وہ ایسے آئیں گی جس تسبیح کے دانے ٹوٹ کر جلدی موتی گرتے ہیں، اس طرح ایک کے بعد دیگرے آئیں گی۔ تو تم اس سے پہلے توبہ کر لو، مرنے کی تیاری کر لو، اللہ کا خوف دل میں بسا لو۔
اب جو ہے ان یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا مسیح آئے گا تو اس کے لیے ہمیں ایک گائے تلاش کرنی ہوگی، اس گائے کو مسجد اقصی کے باہر ذبح کریں گے، اس کو اسی طرح جلائیں گے، خون، گوشت پوست، کھال، چمڑا سب، پھر اس کی راکھ کو ملیں گے اور نیا ٹیمپل تعمیر کریں گے، وہاں چھڑکیں گے، اس کے لیے محل بنائیں گے دجال کے لیے، یہ اپنے مسیحا کے لیے۔ اور ایک ہے تابوت سکینہ کی تلاش، تو پوری مسجد کو شہید کر کر، ان کو نہیں پتہ تابوت سکینہ کہاں ہے، تو ان کو شک ہے کہ شاید مسجد اقصی کے نیچے کہیں دفن ہے، کیونکہ جب بخت نصر آیا تھا اس نے حملہ کیا تھا فلسطین پر، یروشلم پر، تو سب کچھ اکھاڑ پھینکا تھا، اور تابوت سکینہ کو اس نے اپنے ساتھ لے گیا تھا یا وہیں دفن کر دیا تھا۔ اس کے بعد سے ان کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ تو ان کے دو مین مقصد ہیں، تابوت سکینہ کی تلاش، دجال کے لیے نیا ٹیمپل، نیا محل، نیا ہیکل تعمیر کرنا۔ اب ٹھیک ہے، اب ان کی نشانیاں تھی کہ یہ 2024-25 کے قریب جو ہے وہ نشانیاں پوری ہو رہی تھی، تو انہوں نے 2018 میں اس گائے کی تلاش شروع کر دی جو بالکل سرخ رنگ کی ہو، بے عیب ہو، نہ اس نے دودھ اس سے دیا گیا ہو، نہ کھیتوں میں جوتی ہو، اس سے کوئی خدمت نہیں لی گئی ہو، جوان ہو، بچیاں ہوں۔ انہیں کہیں نہیں ملی، تو امریکہ کے مدد کے تحت انہوں نے ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے ایسی گائے پیدا کرنے کا سوچا، کیونکہ ان کو امریکہ میں مل گئی تھی گائے سرخ رنگ کی، لیکن وہ اس کی عمر زیادہ تھی سرخ گائے کی، تو اس کے ہیضے، انڈے جو ہوتے ہیں، اس کے اسپرم لے کر انہوں نے ایک گائے کے اندر منتقل کیے، اور اس گائے کی بہت حفاظت کی گئی۔ جب اس گائے نے بچہ دیا تو بہت خوش ہوئے کہ پورا سرخ رنگ کا بچہ تھا، ایک بار بھی کوئی بلیک، سفید، کسی اور کلر کا نہیں تھا۔ ان کے خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا یہودیوں کی، لیکن ان کے ارمانوں پہ اوس پڑ گئی جب انہوں نے دیکھا کہ وہ تو نر ہے، جبکہ ان کو مادہ چاہیے تھی، بچیاں، نر نہیں چاہیے تھا۔ پھر انہوں نے ہمت نہیں ہاری، پھر کوشش کی، تو اب جو ہے اسی سال میں یا اس سے پہلے سال میں ان کی توقعات کے مطابق ایسی بچیاں پیدا کروانے میں کامیاب ہو گئے جن کو ان کو نشانیاں بتائی گئی تھیں، اور وہ بچیاں ہیں، مادہ ہے۔ اس کو امریکہ کے کسی علاقے میں حفاظت کے تحت بہترین ڈاکٹروں کی نگرانی میں رکھا گیا ہے، کیونکہ جب ان کے قبضے میں مسجد اقصی آ جائے گی تو وہ اس بچیا کو یہ قربانی پیش کریں گے، پھر اس کو جلائیں گے، سب کچھ اس کا تک گوبر، خون، ناخون، سینگ، کھال سب جلائیں گے، پھر اس کا پانی حاصل، راکھ کو پانی میں ملائیں گے۔ ان کے لیے متبرک ہے، ہر ایک انسان اپنا اپنا عقیدہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے عقیدے ہیں قرآن و سنت کے طریقے پر۔ ان کے توریت، کیونکہ توریت اب منسوخ ہو چکی ہے، انجیل توریت منسوخ ہو چکی ہے، تو یہ یہودی قوم ہے، ان کو قرآن مجید میں فتنہ کہا گیا ہے، ان کو دھوکے باز کہا گیا ہے، بد عہد کہا گیا ہے۔ اب یہ اس طرح دھوکے سے، ہیلے معنی سے مسجد اقصی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور اپنا تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ مسجد قبلہ اول مسلمانوں کے قبضے میں رہتی ہے یا یہودیوں کے قبضے میں جاتی ہے؟ اس وقت تو تینوں ہیں، تینوں کا ہولڈ ہے۔ یہودیوں کا زیادہ تھا، عیسائی بھی وہاں تھے، انہوں نے اپنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر جہاں اٹھائے گئے تھے وہ حصہ انہوں نے مخصوص کیا ہوا ہے۔
مسلمان اس حصے کی طرف آتے ہیں جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت فرمائی تھی اور معراج کو تشریف لے گئے تھے، اس طرف وہ مسلمانوں کا میرا ہے، اور یہودی لوگ دیوار گریہ کی طرف ان کا قبضہ ہے۔ تو یہ تینوں کے لیے مقدس جگہ ہے مسجد اقصی، یہودی، نصرانی، اہل ایمان، مسلمان۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ حق کی فتح ہوگی۔ اب تو جہاد شروع ہو چکا ہے، جہاد کا تذکرہ میں احادیث میں ملتا ہے، تیسری عالمی جنگ ہوگی، ہند فتح ہوگا۔ اب دیکھیں کب تک، کہاں تک یہ جنگ پھیلتی ہے۔ کافی ممالک تو اس میں ملوث ہو چکے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح، نصرت، کامیابی عطا فرمائے اور بیت المقدس کی حفاظت فرمائے۔ جس طرح کعبے کو حفاظت فرمائی تھی، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، یہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ ابابیلوں کے ذریعے، یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مادر شکم میں تھے، باہر تشریف نہیں لائے تھے، تو کعبے پر ابرہہ نامی شخص نے حملہ کر دیا تھا، بڑا زور شور سے لشکر لایا تھا۔ تو عبد المطلب نے دعا مانگی کہ اللہ یہ تیرا گھر ہے، تو اس کی حفاظت فرما، میں تو ناچیز بندہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کا لشکر بھیجا، جنہوں نے وہ اتنے بڑے بڑے ہاتھیوں پر آئے تھے۔ ابرہہ کا لشکر ہاتھیوں پر آیا تھا، تو ابرہہ خود ایک محمود نامی ہاتھی پر بڑے شان و شوکت سے اکڑتا ہوا آگے آگے آ رہا تھا۔ ابھی بار ابابیلیں آئیں، ہر ابابیل کے منہ میں ایک کنکر ہوتا، وہ کنکر پھینکتی تو وہ جو بیٹھا ہوتا لشکر کا آدمی، ان کے سروں پر کو توڑتی ہوئے وہ کنکر توڑتا ہوا نکل جاتا، پیچھے سے آگے سے داخل ہوتا، پیچھے سے نکل جاتا، وہیں ڈھیر ہو جاتا۔ تو محمود نامی ہاتھی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، وہ ہاتھیوں کو بھی یہ رکھتے ہیں پتھر، تو اس محمود نامی ہاتھی کو پتھر لگا، وہ چنگارتا ہوا بھاگا اور لشکروں کو ڈھونڈتا ہوا کئی کو ختم کیا، اور وہ ابرہہ بھی کوئی پتھر لگا۔ اچھا اللہ کی قدرت دیکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ ہر پتھر پر اس مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا، جیسے جو ابرہہ کو پتھر لگا اس پر ابرہہ کا نام لکھا ہوا تھا، جس شخص کو وہ پتھر لگا اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو ایک لشکروں کا ابابیلے کے ذریعے، معمولی سا پرندہ ہے چڑیا کی طرح، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پورے ابرہہ کے لشکروں کو ہلاک کر دیا۔ ایک مچھر کے ذریعے نمرود کی قوم کو ہلاک کر دیا، مچھر، ابابیل۔ تو ہو سکتا اللہ تعالیٰ کوئی اور ابابیل بھیج دے تو مسجد اقصی مسلمانوں کو مل جائے، فتح کامرانی ہو جائے۔ آئیے ہم دعا بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمارے قبلہ اول کی حفاظت فرما اور اس کو یہود و نصارہ کے قبضے سے چھڑا کر مسلمانوں کو ہبہ کر دے، مسلمانوں کو عطا کر دے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔